ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ چند مجلسوں میں اسلامی بیداری اور تاریخ سے سبق اور تاریخ سے عبرت اور اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنی سوسائٹیز کو تاریخ کے آئینے میں تاریخ سے عبرت حاصل کر کے اس سے سبق لے کر آئندہ کی فکر کرنا اور حال کو سنوارنا، یہ ہمارا عنوان تھا اور اس پر مسلسل گفتگو جاری تھی. انبیاء کی تاریخ کو ہم نے مختصر طور پر بیان کیا. گزشتہ امتوں کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان کے انجام اور ان کا پایان کا اور اختتام، جس کو اللہ نے قرآن میں عبرت کی عنوان سے ذکر فرمایا تھا، اس پر گفتگو ہوئی. آدم سے لے کر خاتم تک جو انبیاء گزرے ہیں، سب کا ایک مشترک اور کامن کاز رہا ہے، وہ ہے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا اور بندوں کو اللہ سے قریب کرنا، بندگی کو رواج دینا اور انسان کو انسان بنانا اور اس لائق بنانا کہ وہ اللہ کے حضور میں جا سکے. اور سنت الہی ہر دور میں جاری و ساری رہی ہے. جیسے ہم نے طبیعت کی مخالفت کی، جیسے ہم نے فطرت الہیہ کی مخالفت کی، جیسے ہم نے دین فطرت، دین حنیف کی مخالفت کی، فطرت دین ریاکٹ کرنے لگا، سنت الہی لاگو ہونے لگی اور اس کا انجام قوموں نے دیکھا اور اس کو ہم نے تاریخ میں پڑھا اور پڑھ کر عبرت حاصل کی. پیغمبر اسلام نے بھی جو گزشتہ امتوں کے حالات کو سنایا تو کسی نبی نے نہ سنایا ہو، کسی کو معلوم نہ ہو ان امتوں کے حالات کا پتہ بھی نہ ہو، تو پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا کہ دیکھو گزشتہ امتوں نے جو مخالفتیں کی ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اب تم سمجھ جاؤ. اگر تم بھی اسی طرح برتاؤ کرو گے تو اللہ کا عذاب، اللہ کا عتاب پھر تم پر بھی ہوگا. اس لیے کہ اللہ سے کسی خاص فرد یا کسی خاص سوسائٹی سے نہ محبت ہے اور نہ نفرت ہے. اللہ ان کے اعمال سے اللہ کی محبت اور اللہ کی نفرت اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کا عذاب معاشرے کے اعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے. ورنہ اللہ کسی خاص گروہ کو، جس طرح یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص دوست ہیں، نحن اولیاء اللہ، بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہمیں برتر مخلوق پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں برتر اور اعلیٰ تر قوموں میں شمار کیا خدا نے، اور باقی سب ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں.
اب جا کے تورات اٹھا کے دیکھیے جو پریزنٹ ان کے پاس موجود ہے، اس کو پریچ بھی کرتے ہیں، باقاعدہ یہ اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں. یہودی جو پریزنٹ یہودی ہیں، جو زیونزم ہے، باقاعدہ کہتی ہے کہ ہم ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، حقیقی بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سارے لوگوں کو، دوسری قوموں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ ان میں باقاعدہ دستور ہے کہ اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو اگر آپ پتھر سے مار سکتے ہو تو تلوار یوز مت کرو، ویسٹ مت کرو، یعنی جتنا سستے دام پہ لوگوں کو قتل کر سکتے ہو تو قتل کرو. یہ ہے ان کے قانون. تو خداوند متعال قرآن میں بار بار ان کا تذکرہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسا مت سوچو کہ اللہ کسی خاص گروہ کا ہے یا فیورزم ہوتا ہے. نہیں، جیسے تمہارا عمل ہوگا، جیسے تمہارا کردار ہوگا، ویسے اللہ کی طرف سے اطاعت یا اللہ کی طرف سے برکتیں یا نعمتیں ہوں گی. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں معمولاً ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ کہتے ہیں خدا سے ڈرو، اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرایا جاتا ہے. اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ بھائی ارحم الراحمین ہے خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن ہے، یعنی غیروں پر بھی نعمتیں نازل کرنے والا ہے اور خاص نعمتیں مومنین اور متقین پر نازل کرنے والا ہے. پر ڈرنے والی چیز کیا ہے؟ بار بار جب بتایا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ تو ڈرنے والی چیز نہیں. اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب فرعون جیسا متکبر جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار ہوں، یہ نعرہ بلند کر رہا تھا، اپنے آپ کو خدا تصور کر رہا تھا، اس جیسا ملعون بھی اگر ڈوبتا ہے، ڈوبتے وقت آواز دیتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے بچا لو، تو جناب موسیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں تجھے بچا لوں؟ زندگی بھر تو اپنے آپ کو رب کہتا کہ اپنے آپ کو بچا لے. تو غرق ہو گیا. آواز قدرت ہے، اے موسیٰ اگر یہی فرعون ڈوبتے وقت تمہیں بلانے کے بجائے مجھے پکار لیتا تو میں اسے بھی بچا لیتا. کیوں؟ کہ اے موسیٰ تو نے فرعون کو خلق نہیں کیا، لہذا تجھے درد نہیں ہے. فرعون بھی میرا پروڈکٹ ہے، میں نے خود فرعون کو بھی پیدا کیا ہے، اس کی جانب بھی میری رحمت شامل ہوتی ہے. مرتے دم بھی فرعون جیسا ملعون بھی اگر خدا کو پکار لیتا تو خدا کہتا میں بخش دیتا. اتنا ارحم الراحمین، ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیسے بخش دیتا ہے؟ نہ تنہا گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ اگر ہم صحیح توبہ کریں، توبہ نصوح کریں، پلٹ جائیں اللہ کی جانب، تو نہ تنہا ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں کہ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ گناہ بخشے جانے کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہے اس کو تبدیل کرے گا حسنات میں، نیکیوں میں. نہ تنہا گناہ معاف ہوئے ہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اتنا ارحم الراحمین، بھلا ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. اتقوا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا یخافن احدکم الا ذنبہ، تمہیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم میں سے کوئی نہ ڈرے کسی چیز سے، کسی سے مگر اپنے گناہ سے. ڈرنا ہو تو اپنے گناہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اللہ رحمت، اللہ برکت نازل کرنے والا ہے. اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے. اے وہ کہ تیری رحمت، تیری مغفرت میرے گناہ پر بھی حاوی ہے. یعنی دعاؤں کی جملات ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہیں، بڑے ہیں، تو تیری رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. اے پروردگار اگر میں اپنے گناہوں کی خاطر اتنا چہرہ نہیں رکھ سکتا، اتنا منہ نہیں رکھ سکتا کہ میں تیرے سامنے مخاطب ہو کر آؤں، تیرے سامنے آؤں، تو تیری رحمت تو میرے شامل حال ہو جاتی ہے. تو تیری رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. تو اللہ سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اتقوا اللہ کے معنی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ڈریں، اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ تاریخ پوری ہمارے سامنے ہے، آدم سے لے کر خاتم تک گزشتہ امتوں کے حالات. اور صدر اسلام میں ہم نے دیکھا کہ مکہ میں جو صعوبتیں ہوئی ہیں اور مکہ میں پیغمبر اسلام نے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو پرورش کی ہے ان لوگوں کی جو بدترین قوم تھے، اور انہوں نے مدینے میں بہترین قوم بنا کے پیش کیا، اور 10 سال مدینے میں جو احکام بتائے، جو اسٹیبلشمنٹ کیا اسلامک گورنمنٹ کا، ہمارے نمونہ عمل ہے. الحمدللہ آج جو بھی واقعات ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، جہاں کہیں بھی جائیے گا، شرق ہو یا غرب ہو،
ایشیا ہو یا یورپ ہو یا امریکہ ہو، کہیں بھی جائیے گا، جو بھی واقعات آپ کے سامنے پیش آتے ہیں تاریخ میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں. تو آپ کو ان واقعات سے روبرو ہونے کے لیے کوئی نیا حکم لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کی طرف رجوع کریں، دیکھ لیں ویسا واقعہ تاریخ میں جس طرح ہوا ہے، جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے، برتاؤ کیا اس حالات سے، اسی کو ہم نمونہ عمل بنا کر آگے بڑھیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور جملہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو اس بات کو، اس جملے کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ملا کے دیکھیے. اگر ان کی سیرت سے ملتی ہے تو سمجھے کہ جملہ ہمارا ہے، وہ بات ہماری ہے. اگر دشمنوں کی سیرت سے ملتی ہے تو جملہ ہمارا نہیں ہے. کئی نمونے، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، یا کہا جاتا ہے کہ پہلے گھر کو چرا پھر مسجد کو چرا. یہ ہمارے یہاں مشہور چیزیں ہیں نا، اتنا مشہور کیا گیا ہے عمدن کہ ہمارے ذہنیت بن گئی، ہماری سوسائٹی میں اس کو مان لیا گیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ 24 آورز نیوز کا فلسفہ جو بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ بات کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا ریپیٹ کرو کہ لوگ سچ مان لیں. یہ ہے آج بمبارڈمنٹ ہے تبلیغات، میڈیا کی اتنی بمبارڈمنٹ ہے کہ جھوٹی چیزوں کو اچھے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ کی بات ہے. تاریخ میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں. ان الفاظ کو، ان جملوں کو ملا کے دیکھو تاریخ سے. کیا پیغمبر اسلام یا اہل بیت علیہ السلام نے پہلے گھر کو چراغ چلایا پھر مسجد کو؟ یعنی پہلے ہم باقی رہیں پھر دین. اس کا معنی تو یہی ہے، پہلے گھر کو چرا پھر مسجد. اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے ہم باقی رہیں پھر دین کا سوچا جائے گا. تو اہل بیت ایسا نہیں کہ گھر بار لٹا دیا مگر دین کو مقدم رکھا. تو معلوم ہے کہ جملہ اہل بیت کی سیرت سے میل نہیں کھاتا. تو یہ جملہ دشمنوں کی سیرت سے میل کھاتا ہے جو دنیا کے لیے، دنیا کو ہڑپ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو معلوم ہے یہ جملہ ہمارا جملہ نہیں ہے. کوئی بھی واقعہ لیجئے، کوئی بھی سیرت، کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو تاریخ سے ملا کر دیکھیے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے، ملا کے دیکھیے. اگر ان سے میل کھاتی ہے تو سمجھے ان اہل بیت علیہ السلام کے جملے ہیں. اگر میل نہیں کھاتی تو یہ دشمنوں کا جملہ ہے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم، اور ہم نے عرض کیا کہ دشمن شناسی اہم ہے. جب تک آپ دشمن کو نہ پہچانے آپ صحیح طریقے سے آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. قرآن مجید میں تمام تو دشمنوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. کفار دشمن ہیں، منافقین بھی دشمن ہیں. کفار کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں کلیئر ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ کفار کا مقابلہ آپ کے لیے آسان، مشکل نہیں ہے. کفار کا مقابلہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، سامنے ہے چہرہ. کافر ڈکلیئر کر کے آتا ہے تو اس کا مقابلہ بہت آسان ہے. مگر منافق یہ اتنا سخت دشمن ہے کہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو مومنین کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ان کا مقابلہ بہت دشوار ہے. تو عزیزوں، 7 ہجری تک، ابتدائے اسلام سے لے کر 13 سال مکے میں، 7 سال مدینے میں، 7 ہجری تک کفار کا مقابلہ تھا. اگرچہ کچھ منافقین موجود تھے مگر ان میں طاقت نہیں تھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. 7 ہجری کے بعد جب فتح مکہ قریب ہوئی، حقیقی دشمن کو یہ پتا چلا کہ اب ریزسٹنس قابل قبول نہیں ہے. یعنی ان کی طاقت اتنی مزمحل ہو چکی تھی کہ اب یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو کفر نے بھیس بدلا. روایتیں موجود ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے پڑھیے، تاریخ سیرہ ابن ہشام اٹھا کے پڑھیے، تاریخ یعقوبی اٹھا کے پڑھیے. یہ تمام تینوں تاریخیں اہل تسنن نے لکھا ہے. مرحوم آیتی بہت بڑے رائٹر ہیں، ڈاکٹر آیتی، ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ ایک کتاب لکھتے ہیں تاریخ اسلام. اس میں نقل فرماتے ہیں تاریخ یعقوبی سے، فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ قریب ہوئی، ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ اب لشکر آنے ہی والا ہے. پتا تھا کہ ریزسٹنس نہیں ہو پائے گی، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو لشکر مکہ آنے سے پہلے ہی، فتح مکہ سے پہلے ہی وہ آ پڑا مدینے کی طرف اور پیغمبر اسلام سے ملاقات کی درخواست کی. پیغمبر اسلام نے اس کو رد کیا کہ نہیں، میں ان سے نہیں ملوں گا. جو زندگی بھر ہمارے مشن کو نابود کرنے پر تلا ہو، اس سے ملاقات کیا کرنا ہے. مگر وساطت کی اس نے، ابن عباس کو بلایا، یہاں تک کہ حسنین کے پیر پکڑے، بچوں کی وساطت کی، آ کے کسی نہ کسی بہانے سے پیغمبر سے ملاقات کی.
پیغمبر نے ایک سوال پوچھا, بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. پیغمبر نے ایک سوال پوچھا, کیا اب تمہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا خدا ہے؟ تو اس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا خدا حق پر ہے. اگر ہمارا خدا حق پر ہوتا تو ہمیں مدد کرتا اور ہم کامیاب ہوتے. تو پتہ چلا کہ ہماری خدا سے کوئی ہمیں مدد نہیں ملی ہے, لہذا آپ کا خدا حق پر ہے. پیغمبر نے پھر ایک سوال پوچھا کہ اب یقین ہو گیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں؟ تو اس نے صاف لفظوں میں, دیکھیں تاریخیں اٹھا کے پڑھیے, صاف لفظوں میں اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, مگر میں مان لیتا ہوں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. یہ ہے صحابہ کرام کی ہسٹری. 60 سال تک, یعنی ہجرت کے بعد 7 سال تک کئی جنگوں کا سردار ابو سفیان یا خود کمانڈر رہا ہے یا پیچھے سے سپورٹ کیا ہے, سب میں ملوث رہا ہے. جب دیکھا فتح مکہ قریب ہے, ریزسٹنس نہیں ہو پائے گی, تو اس نے اسلام کو قبول کیا. اور کیسے قبول کیا؟ اکراہن. وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے, شک ہے, مگر میں مان لیتا ہوں, میں مسلمان ہو جاتا ہوں, کرنا پڑتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. یہ اسلامی ٹالرنس ہے. یہ اسلام کا کمال ہے کہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص نے دل سے اقرار نہیں کیا, پھر بھی جیسے اس نے کلمتین جاری کیا زبان سے, اس کو دائرہ اسلام میں شامل کر لیتا ہے. یہ اسلام کا ریزسٹنس ہے, اسلام کا ایک ٹالرنس ہے, اور پیغمبر اسلام کی رحمت ہے. یہ کمال رحمت ہے کہ ایسے کو بھی پناہ ملتی ہے جس نے زندگی بھر اسلام کا مقابلہ کیا ہو. یہ اسلام کی نوعیت ہے, حقیقت اسلام یہی ہے. اب دیکھیے, جو کام کفر میں رہ کر نہ کر پائے, اب وہی کام دائرہ اسلام میں آ کر ہو رہا ہے. یہی قرآن بار بار کہہ رہا کہ دیکھو, کفر کے حد میں رہنا بہت آسان ہے ہمارے لیے, اس کا مقابلہ بہت آسان ہے, مگر وہی کفر اگر ایمان اختیار کر لے یا اسلام اختیار کر لے اور وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے اور منافقت کرے, تو اس کا مقابلہ بہت دشوار ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, میں ایک نمونہ پیش کروں گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, مجھے تیزی سے پورا خلاصہ عرض کرنا ہے. آج مجھے پتا ہے کہ آج ہماری فضائل کی آخری مجلس ہے, اور میں سمجھتا ہوں میرے پاس زیادہ کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی ہونا چاہیے. آج ذرا سا دیر سے بھی شروع ہوئی ہے, انشاءاللہ آپ لوگ تحمل فرمائیں گے اور انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غور کیجیے گا, اسلام, تاریخ اسلام ہے, پوری تاریخ اسلام نہیں پڑھنا چاہتا. ایک نقطہ اور ایک تاریخی جھلک جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ جس طرح وعدہ کیا گیا کربلا کی طرف آئیں گے. کربلا کیا ہے, کربلا کو کیوں ہم تاریخ کا گزشتہ, تاریخ کا حال اور تاریخ کا آئندہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا مرکزیت اور محوریت رکھتی ہے تاریخ میں. جب تک پیغمبر اسلام زندہ رہے, چاہے مکے میں ہو, بالخصوص مدینے میں, ایک گروہ ایسا تھا جو بار بار پیغمبر کو ستا رہا تھا. جب بھی جنگ ہوئی, جنگ میں ہمارے اسرار کو خواہش کرتے. آپ تاریخ واضح ہے, حکم نامی شخص تھا جو مدینے میں رہ کے مکہ والوں کی اسپائی کرتا تھا. یعنی مدینے میں رہتے ہوئے پورے اسلام کے انفارمیشن کو, مملکت اسلامیہ کی انفارمیشن کو مکہ والوں تک پہنچاتا تھا. پیغمبر اسلام نے اس کو پکڑا, اس کے بعد اس کو جلا وطن کیا. جب تک میں زندہ رہوں گا مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کے کئی واقعات بار بار, یہاں تک کہ پیغمبر پر اٹیک ہوا ہے, اپنوں نے اٹیک کیا ہے, اور پیغمبر پر تہمتیں, جو سب سے بڑا کام. دیکھیں پیغمبر جب ایک اپنے مشن کو ایک حد تک پہنچا چکے ہیں, پورے عرب میں پیغمبر کا سکہ مان جا چکا ہے, یعنی منوا چکے ہیں پیغمبر اسلام اپنے سکے کو, اسلام پھیل چکا ہے پورے جزیرۃ العرب, بلکہ عرب سے بڑھ کر افریقہ اور کچھ حد تک یورپ کے قریب تک اسلام پہنچ چکا ہے, ایشیا کے قریب تک اسلام آ چکا ہے. اس صورتحال میں جبکہ پیغمبر کے ایک امیج بن چکا ہے, قرآن میں واقعہ افک سورہ نور ہے 24واں سورہ, جس میں نقل ہے کہ پیغمبر کی ایک بیوی جنگ کے واپسی کے وقت ایک جگہ رک جاتی ہے, اور چونکہ رکنے کے بعد کوئی دوسرا صحابی وہاں پر پہنچتا ہے اور اس بیوی کو لے جا کر کاروان تک ملاتا ہے, تو یکایک ایک گروہ ایسا اٹھتا ہے, وہاں پر پیغمبر کی بیوی پر تہمت لگا دی جاتی ہے.
کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی بیوی برے کام میں ملوث تھی. اب دیکھیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ پیغمبر کا وہ امیج جو سوسائٹی میں ہے اب ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے دشمن، پیغمبر کی شخصیت پر مار ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے کہ بھائی جب پیغمبر کے گھر میں رہنے والی بیوی اس پر تہمت لگا دی جائے تو پھر پیغمبر پر کیا گزرے گی. اسی لیے قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ کسی نبی کی بیوی آدم سے لے کر خاتم تک، چاہے وہ دشمن صحیح امرات لوط ہو، یعنی لوط کی بیوی ہو یا نوح کی بیوی ہو، جنہوں نے دشمنوں کے لیے کام کیا، گھر میں رہتے ہوئے بغاوت کی، مگر قرآن یہ قاعدہ ہے، روایتیں ہیں، متواتر روایتیں ہیں کہ بدکار کوئی بیوی نہیں رہی ہے، کسی نبی کی کوئی بیوی بدکار نہیں رہی ہے، کیریکٹر میں بری نہیں رہی ہے. بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کے متعلق کئی متواتر روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب دھبا لگایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیغمبر کی ذات پر، پیغمبر کی شخصیت پر. روایتوں میں ملتا ہے 40 دن تک پیغمبر مغموم رہے. پیغمبر کو ایک المیہ تھا، پیغمبر رنج میں مبتلا تھے کہ بھائی اس طرح، اور ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں کے درمیان چمے گویاں ہوتی رہی. اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی، سورہ نور نازل ہوا، اور اس میں بتایا گیا کہ دیکھو اس کے احکام ہوتے ہیں. تہمت لگانے والے جب تک وہ اپنا ایویڈنس اور پروف پیش نہیں کریں گے، شاہد پیش نہیں کریں گے، ان کی بات مان نہیں لی جائے گی. جب وہ شاہد پیش نہ کر سکے تو ان پر کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے. یہ حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد یہ جو الجھن سوسائٹی میں پڑی ہوئی تھی وہ الجھن ختم ہو گئی. اور یہ آخری بات نہیں تھی، اس کے بعد بھی بار بار پیغمبر کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی. اب ایک سوال کہ جیسے ہی پیغمبر رخصت ہوتے ہیں اس دنیا سے، ویسی سازشیں عالم اسلام میں نہیں ہو پائیں. بالکل پرسکون ماحول رہا، گورنمنٹ چلتی رہی، داخلی خلفشار نہیں ہوا، اندر سے کوئی منافقت نہیں چل رہی ہے. استاد محترم آیت اللہ جوادی عمری فرماتے ہیں اس کے 3 وجوہات ہو سکتے ہیں، 3 میں سے ایک ہونا چاہیے. ایک تصور، ایک ازیوم کریں، سوچیں کہ وہ لوگ جو فتنہ برپا کرتے تھے، وہ گروہ، اب یہ سوال ہے کہ کہاں گیا؟ جو فتنہ برپا کر رہا تھا، پیغمبر کو بار بار ستا رہا تھا، اسلامک گورنمنٹ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جیسے پیغمبر کی رحلت تھی وہ گروہ کہاں گیا؟ اب کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے، گورنمنٹ پیسفل چل رہی ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ وہ گروہ سب کے سب ایک توبہ کر کے مسلمان ہو گئے اور پکے مسلمان ہو گئے. کیا ممکن ہے؟ ایک بچہ بھی اس کو ڈینائی کرے گا. اس لیے کہ پیغمبر کے حضور میں اتنے اچھے نہیں بن سکے، پیغمبر کے بعد کیا بن سکیں گے؟ تو یہ آپشن تو دور ہے. یعنی پیغمبر کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر کے ایک دم پکے مسلمان نہیں بن پائیں گے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے دور چلے گئے، نان مسلم کنٹری کی طرف ہجرت کی انہوں نے. تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کہ تاریخ میں چھوٹے چھوٹے واقعات درج ہوئے ہیں. بس 2 آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تاریخ میں ایک چیپٹر بن جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی سے گفتگو کی، گفتگو کا ٹاپک یہ تھا، اس طرح گفتگو ہوئی. تو بھئی ایک بڑا گروہ جو بار بار پیغمبر کو ڈسٹرب کر رہا تھا، یہ چلا گیا، ہجرت کی، اور کئی تاریخ میں کسی نے درج نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ آپشن بھی دور ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہی گروہ جو بار بار پیغمبر کو ڈسٹرب کر رہا تھا وہی حاکم بن گیا ہو. دیکھیے ہمارے یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں. استاد ہمارے مرحوم آیت اللہ مشکینی جو امام جمعہ تھے قم کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا ایک ہم حجرہ تھا، کلاس میٹ، روم میٹ، تھوڑا سا بدماش تھا. انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ بھائی وہ نہ برتن صاف کرتا ہے، نہ کمرے کو جھاڑو دیتا ہے، نہ ہمیں مدد کرتا ہے. بھائی بدماش آدمی ہے، کیا کرو، کیسے برداشت کرو اس کو؟ تو ان کے والد نے انہیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو چونکہ باپ تھے ان کا فرمان، تو وہ بھی مولانا تھے، گئے. انہوں نے کہا جیسے ہی کمرے میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی. دھیرے دھیرے یہ پتا چلا کہ وہ آدمی بدل گیا، اتنا بدل گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جس طرح یہ تھے ویسا بھی وہ ہو گیا. آ کے پوچھا انہوں نے کہ والد محترم یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو چور کے ہاتھ میں چابی دے دو تو کوئی چوری نہیں ہوگی.
چور کے ہاتھ میں چابی دو، ذمہ دار بنا دو تو کوئی چوری نہیں ہوگی. تو جو طبقہ پیغمبر کو بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا وہ طبقہ حاکم بن گیا. اب کون سی چوری ہوگی؟ اب کون سا ڈسٹربنس؟ جو ڈسٹربنس کرنے والا تھا وہی حاکم ہے. ڈسٹربنس ہوگا تو پریشانی ان کو ہے. آج اچھی طرح پالیٹکس سے واقف ہیں، سوشل ایشوز سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں معلوم کوئی نہ کوئی حکومت میں ہے. آج پاکستان میں جو حالت ہو رہا ہے، ابھی اطلاع ملی کہ ایک جگہ دھماکہ ہوا ہے، کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ہمیں گھبرانے ایسی بات نہیں کہ ہمارے مجلسوں میں کوئی کمی آتی، بلکہ آپ پچھلا تقریباً 30 سال کا ریکارڈ پاکستان کو اٹھا کے دیکھیے، پورا 30 سال کا ریکارڈ. میں اس حوالے سے پرانے کلپس کو دیکھ رہا تھا اور یہ جو پریزنٹ کلپس ہو رہے ہیں جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں اس کلپس کو دیکھ رہا تھا. ایک خاص میری ذہن میں بات تھی کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے جب بلاسٹ ہوتے تھے تو ایسا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ بکھر جاتا تھا اور پھر اس کو ری آرگنائز کرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. دھیرے دھیرے ہماری سوسائٹی اس کا عادی بن گیا. اور آج نئی کلپ کو دیکھیے، جیسے بلاسٹ ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا گویا معلوم ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو دشمن نے ہمارا فیور کیا یا ہمارے اگینسٹ کام کیا ہے؟ یہ ہمارا فیور ہے. دشمن یہ سوچتا ہے کہ ڈسٹرب کرنے سے بھائی آزاداری رک جائے گی. نہیں، آزاداری رکی ہے یا بڑھی ہے. میں جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت. دیکھیے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انالیز کیجیے، غیروں کو بلائیے، ان سے کہیے کہ بھائی آپ دیکھیں آزاداری جو ہماری بڑھی ہے اس سے یا رکی ہے. تو ہمارا جوش بڑھا ہے، ہماری بیداری بڑھی ہے. تو معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی ڈسٹرب. اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے شہید مرتضی مطہری کی شہادت کے بعد ایک تقریر کی ہے قم میں. بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے، خدا کی قسم اس دور میں اس طرح کی رہبری ہماری خوش نصیبی ہے کہ دور امام خمینی میں زندگی گزار چکے ہیں. حقیقت میں اس مرد مجاہد نے بڑا کام کیا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچا دیا. اور آج ہم لوگ افتخار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا، ارشاد فرمایا کہ بے کشید مارا با کشته شدن ملت ما بیدارتر می شود. تم ہمیں مارو، مارنے سے ہمارے مرنے سے ہماری ملت بیدار ہوتی ہے. ایک بڑی شخصیت تھی آیت اللہ مرتضی مطہری، شہید مطہری، آئیڈیولوگ تھے انقلاب کے. ان کی کتابیں پڑھیے. اتنی بڑی شخصیت اسلام کی خاطر قربان ہو جائے کوئی بات نہیں. یہ غم کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے. معمولاً ایران میں دیکھیں جب بھی کسی شہید کا جنازہ آتا ہے تو وہاں پر تقریریں جو ہوتی ہیں وہاں پر تسلیت پیش نہیں کیا جاتا خانوادہ شہداء کو، وہاں پر مبارکبادی دی جاتی ہے کہ خانوادہ شہداء کو مبارک ہو. شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. بھئی اچھے لوگ ہی شہید ہوتے ہیں، خدا جن کو چن لیتا ہے وہی لوگ شہید ہوتے ہیں. تو یہ قوم اس شہادت سے بیدار تر ہوئی ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بیدار ہوتی جائے گی. ان کا کام یہ اس طرح ڈسٹرب کرنا ہے، یہ ہمارے مشن کو یہ مدد پہنچا رہے ہیں. تو یہ قوم کہاں گئی؟ یہ حاکم بن گئے. جب یہ حاکم بن گئے تو دیکھیے کوئی ڈسٹرب سوسائٹی میں نہیں ہو پا رہا ہے. اب بتائیے گا یہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ اسلام کا مشن 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں پیغمبر نے بڑی مشکلات کے ساتھ آگے بڑھایا. کتنی شہادتیں ہوئی، حمزہ جیسی شخصیت شہید ہو جائیں اسلام کو بچانے میں. لیکن جس چیز کی طرف آپ ویلیو یعنی قیمت ادا کرتے ہیں اتنی ہی وہ چیز محترم ہوتی ہے. بھائی اسلام کو بچانے میں کتنی قیمت ادا کی ہے، بھاری قیمت ادا کی ہے. بڑے بڑے شخصیتیں، بڑی بڑی شخصیتیں اپنا خون پیش کیے اسلام کو بچانے میں. تو اسلام بہت محترم ہے. اب دیکھیے واقعہ ایسا ہوا ہے کہ 25 سال مولا کائنات گوشہ نشین، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، مملکت اسلامیہ چل رہی ہے، کشور گشائی چل رہی ہے، ملک ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب پھر مولا کائنات ان کے دروازے پر لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کے علاوہ نجات دہندہ کوئی نہیں ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جس خلافت کو میرے حوالے کرنے آئے ہو مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے، اور جس امامت کا آپ سوچتے ہو وہ میرے پاس ہے کہ کوئی کسی کو چھیننے کی طاقت نہیں ہے. مگر اصرار پڑا. مولا کائنات نجم اللہ خود فرماتے ہیں اتنا اصرار کے نزدیک تھا ہجوم، اتنا ہجوم کے نزدیک تھا کہ میرے حسنین میرے بچے اس درمیان زخمی ہو جائیں. میں نے ایکسپٹ کیا. اب دیکھیں مولا کائنات قبول کرتے ہیں اور پھر سے وہ دنگے وہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں. غور
تو فرمانا ہے تاریخ کو کہ بھئی یہ کون سا گروہ ہے جو اس طرح عالم اسلام میں داخل ہو کر اسلام پر ضربہ اور ضربہ کاری لگا رہا ہے. اب مولا کہنا 4 سال کچھ مہینے 3 بڑی جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. پھر مولا حسن کا دور ہے، بڑا فساد، مولا کو کارنر کیا جاتا ہے، خود مولا کے رکاب میں لڑنے والے منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بک جاتے ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. اور پھر مولا حسن کارنر ہو جاتے ہیں اور پھر بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، پھر کوئی فساد نہیں. اب بتائیے خدا را، ایسے میں تمام تر عہود اور تمام تر جو عہد و پیمان تھے، جو اگریمنٹ تھے، سب کو معاویہ نے رون دیا اور اس کے بعد یزید کو خلیفہ بناتا ہے. یزید کا کردار سب کو پتا ہے، علماء اس میں پورے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یزید کیسا ہے. کچھ علماء اعتراض کرتے ہیں، کچھ صحابی اعتراض کرتے ہیں، مگر میجورٹی ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس پر بیعت کر لیتے ہیں. مولا امام حسین کا خطبہ ہے مینا میں 1 سال پہلے، یعنی کربلا کے واقعے کے 1 سال پہلے مینا میں مولا نے علماء کو، انٹلیکچوئلز کو جمع کر کے خطبہ دیا ہے. بڑے بڑے اصحاب، یہ عام میٹنگ ہوئے، یوں سمجھے کانفرنس رہی ہے، یعنی صرف چنندہ شخصیتوں کو بلا کے انہوں نے ایک خطبہ دیا. خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج جو یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے یا معاویہ تخت خلافت پر ہے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہے پورا الفاظ، مولا نے فرمایا ہے کہ اگر علماء اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو معاویہ جیسا شخص، یزید جیسا شخص تخت خلافت پر بیٹھ نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرے گا وہ اس مشن میں شامل ہے. یعنی اگر ہم عوام اپنا کندھا نہ دیں تو غلط لوگ حاکم نہیں ہو سکتے، تو کندھا دینے والا ان ظالمین کے ساتھ شامل ہے. دیکھیے قرآن اور روایات اور زیارت عاشورہ کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. یعنی ہمارے یہاں 2 گروہ کے علاوہ تیسرا گروہ ہے ہی نہیں ہے، یا حق والا یا باطل والا، یا حق کی طرف آؤ یا باطل کی طرف جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ میں حق کی طرف جاؤں گا نہ میں باطل کی طرف جاؤں گا، میں نیوٹرل وے اختیار کروں گا. اسلام میں نیوٹرل وے ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نیوٹرل وے ہو. نہ یا حق کی طرف آؤ یا باطل کی طرف آؤ. حق کی طرف آؤ تو قربانیاں دو، نیچر ہی حق کا یہ ہے کہ قربانی طلب کرتا ہے. باطل کی طرف جاؤ، چند روزہ آپ کو دنیاوی آسائش مل جائے گی مگر اخروی ہمیشگی عذاب شامل رہے گا. تو عزیزو یہ مشن چلتا گیا یہاں تک کہ مولا حسین مدینے میں ہے، یزید تخت خلافت پر بیٹھ جاتا ہے. جو خطرہ مولا حسین 1 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ علماء دیکھو، انٹلیکچوئلز دیکھو، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، مگر وہی علماء، وہی انٹلیکچوئلز یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہوتے ہیں. اب پوری دنیا تسلیم ہو چکی ہے. اب مولا حسین نواسہ رسول، مولا حسین وارث آدم، مولا حسین وارث نوح، تمام انبیاء کے وارث، اور یک و تنہا امام وقت ہیں. اور کریں تو کیا کریں؟ مدینے میں بیٹھے رہیں یا لیٹر لکھ کے بھیجیں یا اسپیچ کریں؟ یہ اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو عزیزو یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب تک یہ نہ سمجھ میں آئے نہ گزشتہ تاریخ سمجھ میں آئے گی اور نہ آئندہ ہمارا بنے گا، نہ حال میں ہم لوگ صحیح سکون سے رہ پائیں گے. یہ کسوٹی ہے. میری طرف توجہ آپ کی رہے، مل جل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اب یزید تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے. امام حسین کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، چونکہ یہ کربلا یہ 61 ہجری والی چیز نہیں ہے. آدم سے لے کر خاتم تک کے انبیاء، جتنے بھی انبیاء گزرے سب پر کربلا کا واقعہ بتایا گیا ہے اور سب کربلا پر ہوئے ہیں. تاریخیں پوری روایتیں بھری پڑی ہوئی کتابوں میں. پیغمبر اسلام مسلمانوں کو بار بار جب بھی موقع پایا کربلا کا واقعہ سنایا ہے. گھر میں مجلسیں ہوئی ہیں. پیغمبر نے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے گریا و بکا کیا ہے کربلا پر. یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ گویا خداوند متعال نے تاریخ کو اس طریقے سے ڈھالا ہے کہ مرکزیت اور محوریت کربلا کی طرف ہو.
میں ابھی قرآن کا سورہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ بھئی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہو رہی جذباتی باتیں ہو، نہیں، یہ کوئی قرآن ایویڈنس اور پروف ہے کہ یہ کربلا مرکزیت اور محوریت رکھتی ہے تاریخ، گزشتہ ہو یا حال ہو یا آئندہ، کربلا اس کا محور ہے، مرکزیت ہے۔ اب حسین قیام کرتے ہیں، مدینے سے نکلتے ہیں، اچھے اچھے صحابہ ہم جن کو اچھا مانتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ دیکھیے اب نماز تو ہو رہی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، نماز تو ہو رہی ہے، روزہ تو رکھ رہے ہیں لوگ، حج پہ تو لوگ جا رہے ہیں، آخر خواہ آپ کیوں نکل کے گڑبڑ مچانا چاہتے ہو؟ اچھے اچھے لوگ آ کے مشورہ دیتے ہیں، اس لیے بعض لوگ آج بحث کرتے ہیں نا کہ امام حسین نے صحابہ کی بات کو ٹھکرا دی۔ آج کچھ صحابہ آ کے نصیحت کرتے ہیں امام حسین کو، فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز چل رہی ہے، روزہ چل رہا ہے، حج چل رہی ہے، سب کچھ ہے، کھانا پینا سب چل رہا ہے، آپ کا اقتصاد بھی چل رہا ہے، اسلامی گورنمنٹ چل رہی ہے، کیا پرابلم کیا ہے؟ حسین فرما رہے ہیں کہ وہ نماز جو روح ہے نماز سے آ رہی ہو وہ نماز نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک مرتبہ ایک جو لارڈ رہتا تھا، پتہ نہیں اس کا نام یاد نہیں رہا ہے، بنگلور سٹی میں وہ گھوم رہا تھا، اس کا ایک مشاور تھا مسلمان، راستے میں گزرتے وقت اس نے اذان کی آواز سنی، مشاور مسلمان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے یہ اذان کی آواز ہے، مسلمان 5 وقت روزانہ اذان دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کوئی خطرہ ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا نہیں، اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا 5 وقت نہیں تو 10 وقت اذان دے دے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ اذان جس اذان سے دشمن کا دل نہ لرزے وہ اذان نہیں ہے۔ 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیجئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں پیغمبر کی رحلت کے بعد مؤذن جو بلال تھے، مشہور مؤذن، پیغمبر کے مؤذن، مقدس مؤذن، ان کو اذان دینے سے روکا گیا؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ بھئی بلال کی اذان سے کیا پرابلم آتا تھا؟ کہ حکومت وقت نے روکا کہ بلال تمہیں اذان نہیں دینا چاہیے، تو بلال نے کہا جب اذان نہیں دے سکتا ہوں تو مجھے مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ بلال جب اذان دیں گے تو ذہنوں میں لوگوں کے عہد رسول یاد آئے گا، جب عہد رسول یاد آئے گا تو ظاہر سی بات ہے رسول کی باتیں یاد آئیں گی، اہل بیت کی فضیلت یاد آئے گی، اور سب کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں، حاکم اہل بیت کو ہونا چاہیے، حکومت غصب ہو چکی ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ بیان کرو، بلال کو اذان دینے سے روکو۔ بھئی جہاں اسلام، آج دیکھیں سعودی عرب، آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سعودی عرب جو ہیریٹیج ہے، اسلامک ہیریٹیج ہے، جو اسلامی نشانات ہیں، اس کو ایک ایک کر کے مٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ بھئی ایک بلڈنگ سے ان کا کیا نقصان ہے؟ کہ بلڈنگ سے کوئی نقصان نہیں ہے، جب تک یہ بلڈنگ رہے گی، جب تک یہ ہیریٹیج رہے گا، وہ عہد رسول انسانوں کے ذہنوں میں بیدار ہوتا جائے گا۔ جو یہاں کٹ کر دو تاکہ انسان نہ سمجھے کہ عہد رسول میں کیا ہوا، تاریخ کو نہ سمجھے۔ آج دیکھیں دنیا میں شہروں کے نام بدلے جاتے ہیں، جو حکومت آتی ہے شہر کے نام، شہر کے نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، اگر وہ اسلامی نام ہے تو انسانوں کا ذہن اسلام کی طرف جائے گا، لہذا نام بدل دو تاکہ ذہن انسانوں کا اسلام کی طرف نہ جائے۔ یہ پوری پالیٹکس ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں لوگ باقاعدہ اس کا کام کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیے جنگ غدر ہوئی ہندوستان میں 1857 میں 1857 میں جنگ غدر ہوئی، مسلمان اٹھے، جہاد کا نعرہ بلند کیا، برٹش گورنمنٹ کے خلاف، ایسٹ انڈیا کمپنی تو اس کے خلاف انہوں نے جہاد کا نعرہ بلند کیا۔ کچھ منافقت ہوئی اور یہ لوگ کامیاب نہ ہو پائے اور پکڑے گئے، بہت سے لوگ مارے گئے۔ برٹش گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو انالیز کیا، بیٹھے باقاعدہ کیا کریں، اس کا مقابلہ کس طرح ہو۔ ان کو پتا چلا کہ یہ مسلمان جبکہ مائنورٹی میں ہیں انڈیا میں، یہ لوگ قیام کرتے ہیں، ہندو جو میجورٹی میں، یہ لوگ قیام نہیں، ان لوگوں نے کیوں قیام نہیں کیا؟ پھر انہوں نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ان کے پاس قرآن ہے، قرآن میں جہاد کی طرف تاکید کی گئی ہے اور قرآن میں جذبہ شہادت کو بیدار کیا گیا ہے۔ اب دیکھو شہادت اور جہاد کو نکال لو، یہ مسلمان رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ اب کچھ ملاؤں کو پیسہ دیا گیا، پامفلٹ بنائے گئے، کتابیں لکھی گئی، دیکھیں تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی بھی لکھا گیا کہ چونکہ غلام محمد قادیان نے جزوہ لکھا، اس میں لکھا چونکہ برٹش گورنمنٹ محسن ملت ہے، اس وقت برٹش گورنمنٹ کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ جہاد کے جذبے کو اٹھا لیا، شہادت کے جذبے کو برباد کر دیا۔ اب اس ملت جو مسلمان رہے تو کیا رہے؟
اس کا مسلمان جو آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام کا مسلمان رہنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آج خود سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ جب باہر سے اندر آ رہے ہیں، دیکھیے ساری دنیا میں کتنے مسلمان ملک ہیں، 55 سے زیادہ، more than 55 countries مسلمز ہیں. ان تمام مسلمانوں کے خلاف کیوں نہیں احتجاج ہوتے؟ پر ایک تنہا اسلامی گورنمنٹ ایران، اس کے خلاف دیکھیے آج کیسے کیسے ملک کھڑا کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ بیجا نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے، ان کو پتا ہے کہ شہادت کا جذبہ کہاں ہے، ان کو پتا ہے کہ جہاد کا جذبہ کہاں ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھا کر لی جائیں تو ایک حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. پتا ہے اچھی طرح. تو ظاہر سی بات ہے مخالفت انہیں کی ہوتی ہے. اور آپ یقین مانیے کہ کربلا کا جو انتظام خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا، چاہے ظالمین اپنی پوری طاقت لگا دیں. اب مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک مختصر اعلان ہے، اس کے بعد میں اپنے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے آپ کو میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. السلام علیکم مومنین. معاف کیجیے گا میں بیچ مجلس میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو آپ گنتی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے 9 کے بعد بھی گنتی کے لوگ رہ جاتے ہیں. اس وقت ماشاء اللہ سے لوگ موجود ہیں. پہلا اعلان یہ تھا کہ آج 1 بجے یہاں پہ مجلس منعقد ہوگی، جس سے مولانا سید علی مرتضیٰ ذیلی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد 9 مختم وغیرہ ہوگا. دوسری مجلس 4 بجے صبح ہوگی، جس سے مولانا سید محمد تصدیق صاحب خطاب فرمائیں گے. اول وقت نماز فجر ہوگی اور اس کے بعد زیارت عاشور حمزہ سوداگر صاحب پڑھیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. 11 سفر سے 20 سفر تک یہاں پہ مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس سے سید محمد وسیع حسن صاحب خطاب فرمائیں گے. ٹھیک 7:30 بجے نیچے ہال میں آپ لوگ سے شرکت کی درخواست ہے. یہ خصوصی اعلان اسلامک سینٹر آپ سب لوگوں کا بھی انتہا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مجلس اور تبرک کے لیے کچھ اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنا حصہ اس میں ڈالیں، باہر ایک باکس رکھا ہوا ہے، جو حضرات ڈونیشن دینا چاہیں اس باکس کے اندر ڈال سکتے ہیں. بہت شکریہ. پورے انبیاء کا مشن، پیغمبر اسلام کی محنتیں اور اس طرف دشمنوں کی محنت. دیکھیں دشمن شناسی بہت اہم ہے. دشمن کو کبھی بھی، میں نے کہا کہ دشمن کو کبھی بھی کم مت سمجھیے. دشمن احمق نہیں ہوتا. جو دشمن کو احمق سمجھتا ہے وہ احمق ہوتا ہے. دشمن کیس ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، پوری مکاری کے ساتھ کام لیتا ہے. مگر انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے، بیدار رہے. اگر بیدار ہو، دشمن کو سمجھ لے تو مقابلہ آسان ہو جائے گا. دیکھیے تاریخ پوری جمع ہوئے کہاں؟ کربلا میں. یعنی پورے انبیاء کا مشن، پیغمبر اسلام کا مشن اور مولا کائنات کی محنتیں، مولا حسن کی محنتیں، سب کچھ ایک طرف ہے اور دشمن سب پر پانی پھیرنا چاہتا ہے. اور یہ پورا پلاننگ ہے. یہاں تک ایک جملہ ہے ابو سفیان سے منسوب ہے، اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہے. اس نے کہا تھا جب جناب عثمان کی طرف خلافت آ چکی تھی، اس نے کہا تھا کہ دیکھو اب بنی امیہ کے پاس خلافت آ چکی ہے، اب یہ اس کو ایک گیند سمجھو اور آپس میں پاس دیتے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گیند یعنی یہ بال دوسرے کے کورٹ میں نہ جانے پائے. ایک علل اعلان ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. ان کتابوں میں درج ہے، یہ باقاعدہ اہل تفسیر کتابوں میں درج ہے. اب خداوند متعال کا انتظام دیکھیے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. لوگ مکر کریں گے، دشمن مکر کرے گا، اللہ بھی پلان کرے گا اور یقیناً اللہ کا پلان ہی سکسیسفل پلان ہوگا. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. تو اس قرآن میں ایک چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں سورہ فجر. سورہ فجر دوسرا نام بھی بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو سورہ امام حسین بھی کہتے ہیں. تاریخ کا نچوڑ، گزشتہ، حال، آئندہ قریب اور آئندہ بعید سب کچھ بیان کیا گیا ہے اور بتا دیا کہ مومن کو گویا ایک روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام کا دل بہت ملول ہوا، کربلا کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر بہت گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، بار بار روتے رہے، تو گویا اللہ نے دل کی تسکین کے لیے پیغمبر کی اس سورے کو نازل فرمایا. کہ پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چند روزہ زندگی ہے. اللہ نے بڑا انتظام کیا ہے حسین کے لیے، اللہ نے بڑا انتظام کیا ہے مومنین کے لیے. یہ پورا سورہ دیکھیے تاریخ ہے، گزشتہ، حال، آئندہ اور قیامت، پورا سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر
حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس کا ایک پارٹ پہلے آئندہ کو بیان کر رہا ہے خدا. قسم ہے اس صبح کی، اس فجر کی. روایتوں میں لکھا ہے کہ فجر سے مراد فجر انقلاب مہدی ہے. اللہم صلی آئندہ تاریخ کو بتا رہا ہے کہ قسم ہے اس فجر کی جب تمام تر تاریکیوں پر چھا جائے گا نور، اور ایسا انفجار ہوگا، ایسا نور چھا جائے گا کہ پھر وہاں پر ظلم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. اس فجر کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. روایت میں لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد من الحسن الی الحسن، 10 امام ہیں کہ امام حسن سے لے کر امام حسن العسکری علیہ السلام تک. اللہم صلی علی قسم ہے 10 اماموں کی. والشفع والوتر، 2 کی قسم، پیغمبر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی والشفع والوتر، 1 کی قسم ہم کہتے ہیں زیارت میں. والوتر الموتور، یعنی یگانہ روزگار جس کا کوئی ثانی نہیں، مولا کائنات. پوری زندگی پیدا ہوئے کعبے میں، شہادت پائی مسجد میں، اللہ کے گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک، اور پوری زندگی اللہ کے لیے، تو یگانے روزگار ہے. وتر ہے، وتر جس کا کوئی ثانی نہیں. والوتر الموتور کا قسم ہے اس مولا کائنات کی. گویا روایت میں اس کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ گویا آئندہ کی تاریخ جو بیان کر رہا ہے خداوند متعال، اس فجر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ائمہ معصومین کا نام لیا گیا ہے امام زمانہ کے بعد، اس کا ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ائمہ پھر رجعت کریں گے. امام کے ظہور کے بعد پھر ایک امام آئیں گے اور حکومت کریں گے. یہ بتا رہا کہ دیکھو یہ آئندہ تاریخ، اس سے تمہیں گریز نہیں ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں صاحبان فہم کو قسم نہیں ہے، یعنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو ایک فجر آنے والا ہے، ایک صبح نمودار ہونے والی ہے، ایک نور چھانے والا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. دن یوں گزر جاتے ہیں، دنیا کا نام ہے گزر جانا. دنیا گزر جاتی ہے، جب فجر چھا جاتی ہے، نور چھا جاتا ہے اندھیروں پر، پھر دیکھنا کہ ہمارا انتقام کیسا لے گا، ہمارا آنے والا کس طرح انتقام لے گا. یہ کربلا کے غم کو لوگ بھلا دیں گے، اور وہ انتقام ایسا لے گا کہ ظالمین سمجھ لیں گے کہ بھئی ہم نے جو کچھ کیا اے کاش نہ کرتے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر، ایک پارٹ. اس کے بعد گزشتہ تاریخ کو بیان کر رہا ہے. یہ رہا آئندہ قریب، گزشتہ تاریخ کو بیان کر رہا ہے خدا متعال. الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں تمہارا پروردگار قوم عاد کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا. ارم ذات العماد، ستون والے ارم، ارم جیسی بہشت بنانے والے، بہشت ارم بنانے والے، اتنا اکڑنے والے، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، کلچر والے سمجھنے والے کہاں گئے؟ کیا کیا خدا نے؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی بہشت بنائی تھی انہوں نے کہ اس طرح دنیا میں، اس ارض میں، اس زمین پر کسی نے بنایا ہی نہیں تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، دیکھا اللہ نے، پروردگار نے، تمہارے پروردگار نے اس قوم سے، جو قوم سمود سے کیا برتاؤ کیا. کیا کیا ان کو؟ جنہوں نے پتھروں کو چیر کے محلوں کو بنایا تھا اور اکڑ رہے تھے کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں. کیا کیا خدا نے؟ وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا خدا نے؟ الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے زمین پر طغیانی کی تھی، سرکشی کی تھی، کہا تک ہم ہی رب ہیں. چند روزہ طاقت کو لے کر تم سمجھتے ہو طاقت تمہاری ہے، چند روزہ ویلتھ کو لے کر سمجھتے ہو کہ یہ ویلتھ تمہاری ہے، یہ دولت تمہاری ہے. یہ دولت کو جانا ہی ہے، اس طاقت کو نابود ہونا ہی ہے، اس جوانی کو نابود ہونا ہی ہے. بہرحال جب بھی کوئی انسان اللہ نعمت دیتا ہے تو جس طرح دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. تو دیکھا اللہ نے کس طرح ان کو عذاب کو دوچار کیا. کیا کوئی نشان تک نہیں ہے؟ بھئی بہشت ارم بنانے والے کہاں ہے؟ بہشت ارم اتنا کرنے والے، اس کا نشان تک نہیں ہے. بھئی پتھروں کے اندر، وادیوں کے اندر سنگلاخوں کو چیر چیر کر محل بنانے والے کہاں ہے تمہارے محل؟ وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور مومنین کو میخوں پر لگانے والا کہاں ہے آج؟ کہاں ہے اس کی خدائی؟ کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے.
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان لوگوں نے فساد کیا تھا. اور یہ اشارہ بھی ہے، دیکھو جو قوم فساد کرے گی اس کا انجام یہی ہوگا، جس طرح قوم عاد و سمود و فرعون کا انجام ہوا ہے. کیا کیا خدا نے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. دیکھیے آپ بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، میز پر آپ کوئی بہت سی چیزیں رکھ دیتے ہیں، میز پر آپ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ سے لے کر اس کو اس طرح ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پوری چیزیں میز کی گر جائیں گی. یہ ہمارے لیے بڑا کام ہے؟ نہیں. اللہ کی ساری دنیا کی بلڈنگ جتنے بھی ہیں جو تمدن ہے اس کے لیے بس اتنا ہی کام ہے. میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اتنا بھی نہیں ہے. جب خدا کہے گا کن فیکون، وہ ہو جائے گی. تو اکڑنا کہاں ہے؟ تکبر کہاں؟ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. دیکھا پروردگار نے عذاب کے کوڑے برسائے، یعنی یوں عذاب ہو گیا، ختم، اب نشان تک باقی نہیں. یہ گزشتہ تاریخ. جان لو ان ربک لبالمرصاد. یہ نہ سمجھو کہ گزشتہ میں ہوا ہے اب نہیں ہوگا، نہیں. اللہ ظالموں کی طاق میں ہے. جب بھی کوئی ظالم اٹھا اللہ کا عذاب آیا. بس جس طرح قوم عاد و سمود و فرعون کو ہوا تھا اسی طرح آج بھی کوئی اس طرح کے دعویٰ کرے گا تو ہوگا. بھائی میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ ہمارے لیے جلدی ہے، اللہ کو عذاب نازل کرنے میں جلدی تھوڑی ہے. بھائی ظالم کہاں بھاگے گا، کہاں جائے گا؟ ہم جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لیکن اللہ کے ہاتھوں سے کون نکل کر جائے گا، کون بچ کر جائے گا؟ ان ربک لبالمرصاد. اب حال کو بیان کر رہا ہے. دیکھیے دو فریز ہوئے، ایک آئندہ قریب، دوسرا گزشتہ پوری تاریخ انبیاء، تیسری بات اب حال. اب دیکھیے اب سچویشن کیا ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت کیا ہوتی معمولاً. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسانوں کی سچویشن یہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ کچھ نعمتیں دیتا ہے، کچھ ویلتھ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، معاشرے میں ان کا نام ہوتا ہے تو اکڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروردگار نے دیکھا مجھے کہ ہمیں کتنی عزت دے دی. بھائی ہم لائق عزت ہیں، ہم قابل احترام ہیں، ہم قابل اکرام ہیں، تو لہٰذا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا. بس وہی انسان چند منٹ پہلے کہہ رہا تھا دیکھو اللہ نے کتنا ہمیں نوازا ہے، تو فوراً وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب رزق طے کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، کہتے دیکھو خدا نے ہمیں توہین کی، خدا نے ہماری توہین کی، چھین لیا، جو دے چکا تھا وہ چھین لیا، گلا کرتا ہے. یہ انسان کی سچویشن ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کسی کو عطا کرنا پائیدار ہے اور نہ اللہ کا لینا کوئی پائیدار ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کو دیکھو بڑے ناز و نعم میں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ اچھا ہے. اگر کسی کو دیکھو تکلیف میں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ برا ہے. یہ دونوں امتحان ہیں. اللہ کی طرف سے نعمت کا ملنا بھی امتحان ہے، اللہ کی طرف سے نعمت کا چھین جانا بھی امتحان ہے. اگر چند دن یزید تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یزید بادشاہ ہو گیا. اگر اہل بیت علیہ السلام چند دن کے لیے وہ اسیر بن کر جا رہے ہیں، مت سمجھو کہ ہمیشہ کے اسیر ہیں، بلکہ اسیری کی حالت میں بھی یہ اسیر نہیں تھے. روایتوں میں ہے کہ جب یزید کا جو کارندہ تھا اسرا کو جو لے جا رہا تھا یزید کے دربار میں 700 کرسی نشینوں کے ساتھ سامنے جب وہ گزارش دے رہا تھا، رپورٹ پیش کر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، مرجھا گیا تھا. یزید کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم تو اسیروں کو بلا کے لائے ہو، تم تو جیتے ہوئے ہو، جیتنے والے اس طرح تھوڑی بات کرتے ہیں. تو اس نے فوراً کہا یزید ہم کہاں جیتے، ہم نے پورا راستہ اسرا پر ہم نے کوڑے برسائے، تکلیفیں دی، بڑی بڑی مصیبتوں کے ان پر ہم نے ڈھال دیا، اس کے باوجود ہم نے ایک التماس ان کی طرف سے نہیں دیکھا. تو ہم ان کے اسیر تھے، یہ ہمارے اسیر نہیں، یہ تو ہم ان کے اسیر رہے ہیں. تو اہل بیت اسارت کی حالت میں بھی اسیر نہیں رہے ہیں. ورنہ کیا مجال کہ ایک خاتون جس کے اولاد چھن چکے ہیں، ذبح ہو چکے ہیں، بھائی شہید ہو چکا ہے، پورا خاندان مٹ چکا ہے، پورا خاندان ذبح ہو چکا ہے، اس حالت میں اسیر بن کر جاتی ہے ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد ستانا چاہتا ہے اور تڑپانا چاہتا ہے، کہتا ہے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. تو فوراً فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبی کی کچھ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ سے جو کچھ دیکھا. میرا بھائی ذبح ہوا ہے، یہ شکر ہے پروردگار کی بارگاہ میں. اس شجاع زینب کا نام ہے جس نے یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں کبھی خفت و ذلت کا احساس ہونے نہیں دیا، پوری شجاعت کے ساتھ کام لیا. بھئی جہاں رونا ہے وہاں روئی.
مگر جہاں نہیں رونا ہے، جہاں شجاعت کے جوہر دکھانا ہے، وہاں علی بن کر شجاعت کو بتایا. اور یزید کے دربار میں بھی 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. یزید اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور وہاں پر خطبہ دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ تو چند روزہ بادشاہ بن کے سمجھتا ہے کہ تو پائیدار رہے گا؟ واللہ ہمارے ذکر کو تو مٹا نہیں سکتا. یہ شجاعت کے کارنامے ہیں. خدا دیتا ہے تب بھی آزمائش ہے، خدا چھینتا ہے تب بھی آزمائش ہے. عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں صبر کرے. اگر دے تو کہے الحمدللہ، اگر چھین لے تو کہے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں خدا کا شکر ہے. اس لیے یہ چند روزہ چیزیں، یہ چند روزہ دنیا پائیدار نہیں ہو سکتی. کلا، خدا فرما رہا ہے بل لا تکرمون الیتیم، جب تم سے چھینا جاتا ہے تو تم سمجھتے ہو اللہ چھین لیتا. نہیں، تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، تم نے خود کیا ہے. لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا خیال نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا. دیکھیے اکرام یتیم ہے یہاں، اطعام یتیم نہیں. اکرام یتیم کا معنی کیا ہے؟ یتیم کو وہ اسٹیٹس دو جو وہ اپنی یتیمی کو بھلا دے. اکرام یتیم. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کو بلایا نہیں، ان کو کھلایا نہیں. وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کو ایسے کھا گئے، حرام حلال سب ملا کے یوں سمجھ گئے کہ جو کچھ ملا وہ ہمارا ہے. دیکھا نہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ عذاب نازل کرے گا. وتحبون المال حبا جما، مال سے اتنی محبت کی جو جانے والا تھا اس سے محبت کی، وہ پکڑ کے رکھا. کلا، یہ رہا پریزنٹ سچویشن. اب خدا بتا رہا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے اذا دکت الارض دکا دکا، زمین بھوسا بھوسا ہو کے رہ جائے گی. قیامت برپا ہوگی تو یہ زمین نہیں رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ بھوسا ہو جائے گا. دکن دکا. وجاء ربک، قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، پروردگار آئے گا، پروردگار کا حکم آئے گا اور ملک سب بستہ کھڑے رہیں گے. دیکھیے کربلا کو کس طریقے سے خداوند متعال اس سورے میں بیان کر رہا ہے. گزشتہ تاریخ کو بتایا، آئندہ قریب کو بتایا، فجر پیروزی اور فجر کامیابی اور ایمان کے قیام کو بتایا اور رجعت کو بتایا اور گزشتہ امتوں کے حالات کو بتایا. اب قیامت کے حالات کو بتاتے ہوئے بتا رہا ہے کہ دیکھو کربلا دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت کی منظر میں دیکھو، قیامت کے حالات میں دیکھو کربلا کس طرح خداوند متعال وہاں پر برپا کر کے بتائے گا. دیکھو کربلا کیا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. نہیں، ہم لوگوں کو جہنم کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. ظالمین کو ایک ایک کر کے ڈالا جائے گا. جتنے بھی اہل بیت کو، جن لوگوں نے بھی ستایا ہے پوری تاریخ میں، جن لوگوں نے بھی انبیاء کو ستایا ہے، جن لوگوں نے بھی اوصیاء کو ستایا ہے، جن لوگوں نے بھی ائمہ اور مومنین کو ستایا ہے، سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ لوگ کہتے جائیں گے کہ اے کاش ہم کچھ نیک اعمال بجا لاتے. مگر اس وقت یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب یاد کرنا تھا تب یاد کرنا تھا. جب کربلا بپا کرنا تھا، جب کربلا بپا کر رہے تھے تب سوچنا چاہیے تھا کہ امام وقت ہے جس کا ہم گلا کاٹ رہے ہیں. اب سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیات، یہ چلاتے رہیں گے کاش میں کچھ اعمال، نیک اعمال بھیج دیا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، ایسا عذاب کہ کسی نے نہ دیکھا ہو. یہ بھائی قیامت کے عذاب کا تصور ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ذہنوں کے باہر ہے کہ قیامت میں اللہ کیسا عذاب کرے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ، ایسے گرفتار کرے گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی گرفتاری نہیں دیکھی ہو. اب بتا رہا ہے پیغمبر اسلام کی دل کی تسکین کے لیے، دیکھو ان سب کا انجام میں دیکھ لوں گا. اب بتاؤں کہ حسین کو کیا ملنے والا ہے. یہ پیغمبر کے دل کی تسکین ہے، یہ مومنین کی دلوں کی تسکین ہے. یہ ہمارا آئندہ روشن ہے، مستقبل ہمارا روشن ہے. قیامت کے دن جب صفیں بچھیں گی، ملائکہ آئیں گے، تمام مومنین رہیں گے، اس وقت کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن میری طرف چلی آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. کیسی رضایت؟ اللہ کی رضایت، رضوان الہی. دیکھیں فائنل ہدف ہوتا ہے انبیاء کا، یعنی انبیاء اتنا مشن، اتنی کوشش کرتے ہیں تاکہ رضوان الہی تک پہنچے. اب یہ رضوان الہی حسین درخواست نہیں کر رہے ہیں، خدا حسین کو بلا کے کہہ رہا ہے نفس مطمئن میری طرف آ، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ حسین اللہ سے راضی ہو جائے. یہ واحد شخصیت ہے
کائنات میں کہ جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، یعنی اللہ کو حسین کی رضایت درکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کوئی کام کیا ہی نہیں سوائے مرضی الہی کی۔ اس وقت بھی جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا یہ کہہ رہا تھا رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سوا، میں تجھ سے راضی ہوں، جو کچھ قضاء و قدر ہے میں راضی ہوں۔ اے پروردگار یہاں تک تو مجھے لا چکا ہے اور یہاں کے بعد بھی میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ بندگی کے کمال کو حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ دیکھو بندگی ہو تو ایسی ہو۔ جب بندگی کے کمال کو خدا نے دیکھا کہا اے نفس مطمئن تو میری طرف آ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو تیرے رب سے راضی۔ اب حسین کا مقام بتا رہا ہے، انبیاء حسرت کرتے رہیں گے، روایتوں میں ہے انبیاء حسرت کریں گے کہ حسین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں آ جا، جہاں پر پیغمبر اسلام ہے، جہاں پر شہزادی کونین ہے، جہاں پر علی مرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ خاص بندوں کا اہتمام ہے، یہ خاص ایریا ہے بہشت کا، کسی اور کو انٹری نہیں ہے، یہ حسین کا مقام ہے۔ حسین پنجتن کے 4 تن کتنے منتظر تھے، آج تو آیا ہے، تو میری طرف آ، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ اور کہاں فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کے پاس آ جا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وادخلی جنتی۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے جنت، یہ عام جنت سب کے لیے، ایک ہوتی ہے اللہ کی مخصوص جنت۔ کہتے کہ حسین تو جنت میں نہیں جائے گا، تو سردار جوانان جنت ہے، تجھے تم ایک مخصوص جگہ ہے، وہ میری جنت ہے، وہ میری جنت میں آ جا۔ یہ پورا سورہ پیغمبر کے دل کی تسکین ہے۔ میں کہوں گا اے حسین کون سا کارنامہ تم نے انجام دیا؟ کتنا بڑا کارنامہ تھا جس کے بارے میں خدا مختلف آیتوں کے ساتھ ساتھ پورا سورہ دل کی تسکین نبی کے لیے نازل فرما رہا ہے۔ عجب آواز آئے، کیا تم نے بھلا دیا کربلا کی تاریخ کو؟ دیکھو کربلا محور ہے، گزشتہ جاننا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھو، آئندہ جاننا چاہتے ہو، قیام مہدی کو دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھو۔ ایک جھلک ہے کربلا، کربلا کربلا کسوٹی ہے، کربلا کو سمجھ لو تو گزشتہ بھی سمجھ میں آئے گا، حال بھی بنا لو گے اور قیامت کا میدان بھی تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ کربلا میں کس طرح حسین نے ایک ایک شہید کو پیش کیا۔ روایتوں ملتا ہے کہ خود دشمن راوی ہے، دشمنوں کے صفوں میں رپورٹرز تھے، وہ لکھتے ہیں، ایک راوی لکھتا ہے، دشمن رپورٹر لکھتا ہے کہ جیسے جیسے حسین ایک ایک شہید کو پیش کرتے جاتے تھے حسین کے چہرے سے نور ساطع ہوتا جاتا تھا، نور میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، گویا حسین اپنی